نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کل کے سبق میں ہم نے تلاوت میں پڑھے جانے والے جو مقامات ہوتے ہیں ان کے اقسام کا ذکر کیا تھا۔ ان میں سے پہلا تھا اساسیہ، دوسرا تھا فرعیہ اور تیسرا تھا مرکبہ۔ اساسیہ یعنی بنیادی مقامات، اور فرعیہ کہ ان سے جو مختلف مقامات مزید بنتے ہیں، اور مرکبہ 2 یا 3 مقامات کا مجموعہ۔ فرعیہ اور مرکبہ کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا، اس کے اصول و قواعد بھی انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ کل کا ہمارا موضوع تھا مقامات اساسیہ، بنیادی مقامات، اور بنیادی مقامات کو لفظ صنع بسحرک میں جمع کیا گیا ہے، یعنی صبا، نحو، عجم، بیات، سیگا، حجاز، رست، کرد۔ پھر اس کے بعد اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اکثر مقامات کے حوالے سے اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ یہ مقامات کے جو نام ہیں یہ موسیقی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ صرف ناموں کی وجہ سے اس کی حرمت نہیں آتی، اور پھر اس حوالے سے یہ بات بس کی گئی تھی، مقصودی سبق شروع کیا جائے۔ مقصودی یہ بات کی گئی تھی کہ اس حوالے سے 2 حضرات نے کام کیا ہوا ہے، ان میں سے ایک مصر کے طه عبد الوہاب، اور دوسرے مراکش کے غالباً ہیں شیخ محمد الوادی۔ تو ان کے نام ذکر کیے گئے جو نئے ہیں، جو انہوں نے ترتیب دیے ہیں۔ جو نام شیخ طه عبد الوہاب نے ترتیب دیے تھے اس میں سے حواری، اساسی، شجن، تمدید، نسائم، قانونی، انتساسی، ترجی، اور شیخ محمد الوادی نے جو ترتیب دیے تھے ان میں ابتداء، الاستعراض، حزن، نداء، تعظیم، خطاب، بشارہ، تأمل۔ اس کے بعد درجات کے لحاظ سے مقام کی تقسیم بتائی گئی کہ جو نغم کے درجات ہے اس لحاظ سے جو مقامات کی تقسیم ہے تو وہ 3 جو ہے اس کی قسمیں بنتی ہے۔ پہلے درجہ یعنی درجے 2 سے بننے والے مقامات، اور درجے رے سے بننے والے مقامات، اور درجے می سے بننے والے مقام۔ درجے 2 سے بننے والے مقامات میں عجم، رست اور نہاونت۔ درجے رے سے بیات، صبا، کرد اور حجاز، اور درجے می سے صرف سیگا۔ آج کا جو درس ہمارا ہے انشاءاللہ وہ درجے 2 سے بننے والے جو مقامات ہیں ان کے بارے میں ہوگا۔ اس میں سے سب سے پہلا مقام مقام عجم ہے۔ لغت میں عجم غیر عرب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو غیر عرب ہوتے ہیں ان کو عجمی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ یہ مقام عربی نہیں ہے، بالکل خالص عربی مقام ہے۔ اور اس کی عجم کا لفظ استعمال کرنے کی کوئی وجہ سامنے نہیں آئی، لیکن مجھے جو ذاتی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ عجمی دنیا میں یعنی عرب کے علاوہ جو مقام عجم ہے یہ بہت زیادہ مقبول ہے، تقریباً ہر خطے میں اس کا جو ہے نغم پایا جاتا ہے۔ جیسے مغرب یعنی یورپ میں اس کے لیے میجر کا نام استعمال ہوتا ہے، اور ایران میں اس کو ماہور کہتے ہیں۔
اور عجم کو بعض قراء لحن الہندی کا نام بھی دیتے ہیں، یعنی ہند کا لحن۔ اور ہم نے اس چیز کو نوٹ بھی کیا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جو ہمارے ہندوستان پاکستان میں اس کا لحن جو ہے بہت پایا جاتا ہے، چاہے وہ نعت خوانی میں ہے اور جو پرانے بزرگ ہیں ان کی تلاوتوں میں بھی، تو یہ نغم جو ہے بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ مقام عجم کا استعمال تلاوت میں انشاءاللہ پھر آگے ذکر کریں گے، یہاں صرف تھوڑا سا اس کا تعارف کرنا مقصود تھا۔ درجے 2 سے ادا ہونے والا جو دوسرا مقام ہے وہ ہے مقام رست۔ رست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مستقیم یعنی سیدھا کے۔ بعض کتابوں میں اس کے لیے رست کا نام بھی مذکور ہے، یعنی باقی کچھ جگہوں پر اس کے لیے رست را صاد دال سے بھی جو ہے یہ نام استعمال ہوا ہے۔ اصل اس کا نام یہ رست ہی ہے، لیکن بعض عربی میں خصوصاً حجاز میں جو ہے اس کے لیے رست کا نام جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اور ابی فرج الاصبہانی نے اپنی کتاب الاغانی میں رست کے لیے جو رمز ذکر کیا تھا وہ تھا خنصر فی مجرا البنصر کا رمز ذکر کیا تھا۔ جو ہم نے مقامات کے پہلے عربی نام بتائے تھے ان میں سے یہ نام جو تھا یہ رست کے لیے جو ہے ذکر کیا گیا تھا۔ رست بھی کافی مقبول مقام ہے، اور اس میں مختلف خطوں میں اذانیں بھی جو ہے وہ دی جاتی ہے، تلاوت میں بھی یہ کافی زیادہ مقبول ہے۔ انشاءاللہ تلاوت کے حوالے سے اس کا ذکر آگے آئے گا۔ درجے 2 سے ادا ہونے والے جو تیسرا مقام ہے وہ ہے مقام نہاوند۔ مقام نہاوند ایران کے ایک شہر کے نام سے موسوم ہے۔ ایران کے ایک شہر ہے جس کا نام نہاوند ہے، وہاں سے جو ہے یہ نام اس کو دیا گیا ہے۔ مقام نہاوند درجات کی معمولی رد و بدل کے ساتھ دنیا کے مختلف خطوں میں جانا جاتا ہے، یعنی معمولی سی تبدیلی کے ساتھ اس کے انداز میں تبدیلی سے یہ مختلف جو ہے خطوں میں یہ جانا جاتا ہے اور مقبول ہے۔ مثلا الجزائر میں رہاوی اس کو کہا جاتا ہے یا ساحلی۔ تونس میں اس کے لیے محیر سیکا کا نام جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ ترکی میں بوسلیک، سلطانیہ کا اور فرح فضا کے ناموں سے مشہور ہے، یعنی ہر خطے میں انہوں نے ان کو ایک نام دیا ہے اپنے انداز سے۔ اور ہمارے ہاں جو مقامات ہے جو پڑھے جاتے ہیں تلاوت میں اس کے لیے نہاون کا نام جو ہے وہ اس کو دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں تلاوت میں اس کے استعمال کے بارے میں انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ ابھی صرف فقط اس کا تھوڑا سا معمولی تعارف جو ہے وہ درکار تھا۔ ابی فرج الاصبہانی نے اپنی کتاب الاغانی میں نہاون کے لیے مطلق المثنى فی مجرى الوسطى کا رمز ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں جو پہلی کتاب لکھی گئی تھی اس میں کتاب الاغانی تھی اور موسیقی الکبیر جو ابو النصر الفارابی کی تھی، تو ان کے لیے جو نام ذکر کیے گئے تھے مقامات کے عربی نام، تو اس میں جو نہاون جو نغم ہے اس کے لیے یہ نام ذکر کیا گیا تھا۔ یہ تھا درجے 2 سے ادا ہونے والے جو 3 مقامات تھے، عجم، رست اور نہاون کا مختصر تعارف تھا۔ اب آتے ہیں اپنے اصل سبق کی طرف۔ درجے 2 سے ادا ہونے والے مقامات کے لحون یعنی لحن، ان کا طرز۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس کورس کا جو بنیادی سبق وہ یہی ہے۔ بعض جو چیزیں ذکر کی گئی تھی اس میں اکثر و بیشتر کا تذکرہ آپ لوگوں کو مختلف دروس میں ملا ہوا ہوگا، لیکن یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو موضوع ہے، تو اس حوالے سے بات کبھی نہیں ہوئی اور کام نہیں ہوا، تو میں کوشش کروں گا کہ تفصیل سے آپ لوگ کو سمجھاؤں۔
ہم مقامات پڑھتے ہیں، آپ میں سے بھی اکثر حضرات پڑھتے رہتے ہیں، اور جو مقامات کا جو نغم ہے وہ ہم نے سن کر جو ہے یاد کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ اس کا نغم ہے، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ یہ نغم بنا کیسے، یہ نغم بنا کیسے ہے۔ تو اپنے اس سبق میں ہم اس چیز کو ذکر کریں گے۔ اس نغم کو، اس چیز کو پیش کرنے سے پہلے ہم اپنے پہلا سبق جو ہم نے مقام کی بناوٹ کے حوالے سے بیان کیا تھا، اس میں ہم نے مقام کی جو بنیادی بات ذکر کی تھی کہ ایک مقام بنتا کس طرح، اس میں جو پہلی چیز ہم نے ذکر کی تھی وہ تھا نغمات کا مرتب مجموعہ، یعنی جو نغمات ہے دو رے می فا صول لا سی دو تک، یہ سارے نغمات تھے کہ ان کے ایک مرتب مجموعہ۔ پھر مرتب کس طرح کہ ان کی جو ابتدا کے ایک خاص درجہ ہو، کہ ایک خاص درجے سے شروع ہو کر وہ وہاں پہ وہ ختم ہو۔ تو جس طرح ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ان مقامات کی جو ابتدا کا جو درجہ ہے وہ درجے دو ہے، یعنی درجے دو سے ادا ہونے والے مقامات، یہ چیز ہو گئی۔ دوسری جو چیز ہم نے اہم ذکر کی تھی، جو انتہائی اہم ہے، اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کی مکمل توجہ چاہوں گا، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں تو وہاں جو ہے کوشش کی تھی سمجھانے کے لیے، لیکن یہاں اب بنیادی طور پر جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر دو نغمات کے درمیان جو پائے جانے والا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی یہ ایک نغمہ ہے دو ہے، دوسرا رے، ہم نے نغمے کی جو تعریف کی تھی کہ نغمہ ایک ایسی آواز کو کہتا ہے کہ جس کا ایک درجہ ہو اور اس کی ایک فریکوینسی ہو، اور اس کے بعد آنے والا جو نغمہ ہوگا یہ اس سے اونچا ہوگا، اور یہ اس سے اونچا، یہ اس سے اونچا۔ پھر سوال آتا ہے کہ یہ جو نغمہ کتنا اونچا ہونا چاہیے، اور یہی بنیاد ہے مقام کے بننے کی، یہی اس اصل بنیاد ہے کہ مقام بن کس طرح ہے، اور یہی چیز جو ہے اس کی تبدیلی سے ایک مقام سے دوسرا مقام بنتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے۔ پھر ہم نے ذکر کیا تھا کہ چار قسم کے فاصلے ہیں، بعد جس کو کہتے ہیں، اس میں تھا 2 درجہ، 3 درجہ، 4 درجہ اور 6 درجہ، یعنی 2 حرکات کے برابر، 3 حرکات کے برابر، 4 حرکات کے برابر اور 6 حرکات کے برابر جو ہے یہ فاصلے استعمال ہوتے ہیں مقامات میں۔ پھر ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم نے مقام کے بارے میں کہا تھا کہ 8 درجات جو ہے اس سے بننے والا، ان نغمات سے بننے والا مقام کہلاتا ہے۔ لیکن پھر ہم نے ساتھ جو ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ جنس کے پہلے جو 4 درجات ہوتے ہیں وہ کسی مقام کے اصلی اس کو مقام کہا جاتا ہے، اصل نغم ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے صرف یہ 4 درجے لیے نغم کو سمجھانے کے لیے، آسانی کے لیے۔ تو ہم نے یہ ذکر کیا تھا جو نغمات ہوتے ہیں وہ جو اس کا فاصلہ ہوگا وہ 4 حرکات کے برابر ہوگا، یعنی 2 کے بعد ہم 4 حرکات کے برابر آواز کو اٹھائیں گے۔ اس طریقے سے یہاں بھی 4 حرکات اور یہاں پھر 2 حرکات، اور اس کی تبدیلی سے ہی انشاءاللہ پھر جو ہے مقامات بنیں گے۔ تو پہلے ہم جو ہے عجم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عجم کا جو نغم ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ یہ اس کا نغم ہوتا ہے۔ اب یہ بن کس طرح رہا ہے؟ دو رے می فا، فا می رے دو، دو رے می فا می رے دو، آ یہ اس کا جو نغم ہے جس کو ہم اصلی کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عجم اصلی پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب ہم آگے جاتے ہیں تو وہ جو ہے اس کی جو انداز ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے۔
تو جو مقام عجم بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آواز کو 4 درجے اٹھائیں گے، دو رے می فا۔ اب یہ دیکھیں یہاں جو ہے دو حرکات کے برابر ہے، تو می کے بعد فا تھوڑا سا جل دیا ہے، دو رے می فا می رے دو۔ یاد رکھیں کہ مقام بنتا ہے کہ جب ان نغمات میں اوپر کی طرف جایا جائے اور واپس جو ہے اپنی جگہ پر واپس پہنچا جائے، جیسے تلاوت میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی واپس آ کر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کا یہ نغم جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے جو دو نغم کے ہے، ایک اوپر کی طرف اور ایک نیچے کی طرف، آپ اس کو 2 آیتوں میں کرتے ہیں، 3 میں، 4 میں، وہ پھر بعد کی بات ہے، لیکن جو بنیادی طور پر ایک نغم بنتا ہے وہ اس طرح کے اوپر جا کے پھر واپس آنا ہوتا ہے، دو رے می فا می رے دو اس طریقے سے جو ہے اس کا یہ نغم بن رہا ہے۔ اب آتے ہیں رست کی طرف۔ رست کا جو نغم ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا یہ طرز جو ہے بن رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دونوں میں فرق کہاں آیا ہے، حالانکہ دونوں کے 4 درجات ہے، شروع کا درجہ بھی ایک ہی ہے، لیکن کہاں فرق آ رہا ہے؟ دو سے رے کے درمیان وہی 4 حرکات، اوپر بھی 4 حرکات، نیچے بھی 4 حرکات کے برابر، یعنی آواز اونچی ہوگی 2 سے رے کی طرف۔ پھر یہاں رے سے می کی طرف یہاں تبدیلی آ گئی، یہاں 4 حرکات کے برابر ہم نے آواز اٹھایا تھا، یہاں 3 حرکات کے برابر آواز اٹھائیں گے، اور می سے فا کی طرف ہم نے صرف 2 حرکات کے برابر آواز اٹھائی تھی، لیکن رس میں ہم 3 حرکات کے برابر آواز اٹھائیں گے۔ مثلا دو رے می فا می رے دو، ایک دفعہ پھر سن لیں، دو رے می فا می رے دو، یعنی اس کو ہم نے رے می رے می یعنی جلی، اور اس طرح می فا فا می رے دو، یعنی میں بھی اگر آپ نوٹ کریں کہ عجم میں اس میں ہوتا ہے اور اس میں ہوتا ہے، تھوڑا سا یعنی ایک حرکت اس سے کم ہوگی، تو یہ عجم اور رسم کا جو ہے وہ اس کی جو فرق ہے وہ آتا ہے یہاں رے اور می کے جو درمیان جو فاصلہ ہے وہاں، یعنی یہاں 4 4 2، یہاں 4 3 اور 3، اس سے جو ہے اس کا نغم جو ہے چینج ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، دو رے می فا می رے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسم دو رے می فا می رے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رست۔ اب آتے ہیں نہاون کی طرف کہ نہاون ان سے کیسے جو ہے وہ الگ ہوگا۔ نہاون میں بھی آپ دیکھیں 2 اور رے کے درمیان وہی 4 حرکات کے برابر
فاصلہ ہے، پھر رے اور می کے درمیان 2 حرکات کے برابر فاصلہ ہے، اور می اور فا کے درمیان جو ہے وہ 4 حرکات کے برابر فاصلہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کا نغم کس طرح ان دونوں سے جو ہے الگ ہو رہا ہے۔ دو رے، اسی طرح دو رے می فا می رے دو، آ آ آ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو رے می، یہاں می یعنی تھوڑا سا جلدی، دو رے می فا می رے دو، آ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر نحو کے جو مختلف انداز ہے وہ آگے سے جو ہے اس میں کیا تبدیلیاں تھی وہ بعد کی بات ہے، صرف یہاں مقصد تھا اس کی جو بنیادی نغم کو ذکر کرنا، اور اس کا یہ جو بنیادی نغم ہے وہ بنتا کس طرح ہے، اور ایک ہی درجے سے شروع ہونے والے 2 یا 3 مقامات آپس میں ان کی تبدیلی کس طرح ہوتی ہے، وہ ہم نے یہاں ذکر کی۔ ایک دفعہ میں پھر ذکر کر دوں کہ عجم درجے 2 سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے جو 4 درجات ہے، ہر 4 درجات کے درمیان 3 فاصلے پائے جاتے ہیں۔ اس میں سے پہلا فاصلہ 4 حرکات کے برابر ہے، کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر تو یہ ایک حرکت ہے، تو 2 حرکات اس سے تھوڑا سا زیادہ، 3 اس سے زیادہ، 4 اس سے 4 حرکات کے برابر یعنی آواز اٹھانا ہے۔ دو رے، دو رے، پھر می بھی فل، پھر فا، فا، فا می رے دو، آ آ آ آ۔ تو اس کا یہ عجم کا نغم اس طرح بن رہا ہے۔ اس کو جب ہم پورا مکمل کریں گے آگے تک، دو رے می فا سول لا سی دو، دو سی لا سول فا می رے دو، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا میں نے ذکر کیا کہ ہم صرف اس کی جو بنیادی ٹون ہے کہ جب اس کی ابتدا ہوتی ہے، مقام کی ابتدا ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اور اس کا جو اصلی لحن ہے وہ کس طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے رس ذکر کیا کہ رس بھی درجہ 2 سے شروع ہوتا ہے، اس کی بھی یہی 4 درجات ہے، لیکن ان کے درمیان جو فاصلے ہے، جو 3 فاصلے ہے، اس کی تبدیلی سے جو ہے اس کی جو لحن ہے وہ چینج ہو رہا ہے، وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اس میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ 2 سے رے تک 4 درجات، اور رے سے می یہاں جو ہے تبدیلی آگئی، اوپر 4 درجات ہے اور یہاں 3 درجات کے برابر، یعنی آواز تھوڑا سا کم اٹھانا ہے اس کے مقابلے میں، اور می سے فا بھی 3 درجات ہے، مثلا دو رے پورا آواز، می فا، می فا می رے دو، می فا می رے دو، آ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر تلاوت میں بھی آپ نوٹ کریں تو کی آواز آ رہی یہ 3 درجات کے بعد، اور عجم میں اس میں اور اس میں اس کی جو ہے وہ آواز آ رہی ہے، تھوڑا سا اس سے کم آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں نحاون کے طرف۔ نحاون میں بھی ہم نے ملاحظہ کیا کہ بالکل عجم، رس اور نحاون بھی ان کی طرح جو ہے ان کے جو پہلا 2 نغمات کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بالکل سیم آ رہا ہے، یعنی ایک جیسے آ رہا ہے۔ آگے رے اور می کے درمیان نحاون کے لیے 2 حرکات کے برابر آواز اٹھے گی، اور می سے فا کی طرف جو ہے کے درمیان جو ہے 4 حرکات کے برابر اٹھے گی، اس وجہ سے یہ مقام جو ہے ان دونوں سے مختلف ہوگا۔ مثلا
دو رے می فا می رے دو آ آ آ آ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح اس کا جو ہے یہ نغم بن رہا ہے. تو بہرحال آج کا جو سبق تھا وہ یہاں تک تھا، اور اس میں جو ہے ہم نے ایک بہت ہی بنیادی اور نئی چیز سیکھی، اور امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. کل باقی جو درجہ رے سے بننے والے مقامات ہیں ان کے لحون کو ذکر کریں گے، اور ان کے آپس کے فرق کو بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے. اس چیز کو ایک دفعہ میں پھر بتا دوں کہ مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو اس طرح جو ہے سمجھا جائے، اور مجھے امید ہے کہ یہ چیز اس طرح تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو کہیں نہیں ملے گی. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے بھی دعا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے، کیونکہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے کافی کوشش کی گئی ہے کہ اس چیز کو اس طریقے سے تفصیل سے بتایا اور سمجھایا جائے کہ ایک مقام جو ہے بن کس طرح رہا ہے، اور ایک مقام دوسرے سے تبدیل کس طرح ہو رہا ہے. تو اپنی طرف سے کوشش کی ہے سمجھانے کی، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل پھر اور بھی تفصیل سے سمجھایا جائے. اور آپ سب سے استدعا ہے کہ اپنی آراء سے ضرور آگاہ فرمائے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ جو باتیں کہی جا رہی ہے وہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اور اس کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں. تو سب اس سے پہلے والے دو پوسٹوں کو جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ذرا ایک بار ریپیٹ کریں، اس سے پہلے والا. جزاکم اللہ، شکریہ. مجھے سمجھ نہیں آئی. جی عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو دو پوسٹ تھے نا جن کی تعریفات وغیرہ تھی، جی 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 یہی والے، اس سے اس 1-2 منٹ میں اس کو ذرا ریپیٹ کریں چونکہ میں بعد میں آیا. جزاکم اللہ، ٹھیک. شکریہ. وقت قلیل ہے، کوشش کریں گے جلدی جلدی. ہم نے بات کی تھی، یہ اس میں کوئی نئی اتنی بات کی نہیں، کہ درجے 2 سے ادا ہونے والے جو مقامات تھے ان میں سے 3 مقامات ہم نے کل ذکر کیے تھے. اس کا یہ مختصر تعارف ہم نے ذکر کیا کہ لغت میں عجم غیر عرب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ غیر عربی مقام ہے. اور اس کی جو وجہ مجھے سمجھ آئی ہے وہ کہیں نظر سے گزری نہیں ہے، لیکن مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ عرب بھی دنیا کے علاوہ بھی یہ مقام کافی معروف ہے، اور یورپ میں، مغرب میں یعنی اس کے لیے میجر کا نام جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایران میں اس کو ماہور کہتے ہیں، اور عجم کو لحن الہندی کا نام بھی دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی کہ یہاں ہمارے ہاں یہ بہت اس کو جو ہے پذیرائی ملی ہے، اور نعت خوانی میں اور تلاوت میں، عمومی جو تلاوت میں اس کا لحن جو ہے وہ سننے میں آتا ہے. دوسرے نمبر پہ رستہ، رست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مستقیم یعنی سیدھے کے ہیں، اور بعض کتابوں میں اس کے لیے رست کا نام بھی ذکر ہے. یہ کوئی الگ نہیں ہے، لیکن رست کو بعض لوگوں نے سن کے جو ہے خاص کر عربی کتابوں میں یا اہل حجاز کے ہاں انہوں نے رست کہہ دیا. تو بہرحال اس کے علاوہ ابی فرج الاصبہانی نے اپنی کتاب الاغانی میں اس کے لیے یہ خنصر فی مجرى البنصر کا جو نام یا رمز جو ہے وہ ذکر کیا ہے. یہ وہی نام ہے جو ہم نے پیچھے ذکر کیے تھے کہ مقامات کے پہلے جو عربی نام تھے وہ ان میں سے رست کے لیے یہ نام ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد نہاون تھا، تو نہاون جو ہے ایران کے ایک شہر کے نام سے موسوم ہے، اور یہ درجات کی معمول سے رد و بدل کے ساتھ دنیا کے خطوں میں مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے. الجزائر میں رہابی اور ساحلی، تونس میں محیر سیکا، ترکی میں بوسلیک، سلطانی کا اور فرح فضا کے ناموں سے مشہور ہے. ابھی فرج الاصبہانی اپنی کتاب الاغانی میں نہاون کے لیے مطلق المثنی فی مجرى الوسطی کا رمز ذکر کیا ہے. یہ تعارف تھا. تلاوت کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے کہ یہ جو مقامات تلاوت میں کہاں کہاں استعمال کرنے ہیں، اور کن موضوعات کے لیے، قرآن کریم کے معانی کے لحاظ کن موضوعات کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کو پھر آگے ذکر کریں گے. اس کے بعد ہمارا جو اہم سبق تھا آج کا وہ یہ تھا کہ مقامات جو ہے ایک ہی درجے سے شروع ہونے والے مقامات آپس میں
کیوں اور کس طرح تبدیل ہوتے ہیں، تو ہم نے ذکر کیا کہ ہر دو نغمات کے درمیان جو فاصلہ پایا جاتا ہے، یعنی ایک نغمے کے بعد آنے والا نغمہ ہم نے اس کو کتنا اٹھانا ہے، تو اس کے لیے ہم نے پیچھے بھی پچھلے دروس میں ذکر کیا تھا کہ 4 قسم کے جو فاصلے ہے یا اٹھان ہے، اس میں ہے 2 حرکات کے برابر، 3 حرکات کے برابر، 4 حرکات کے برابر اور 6 حرکات کے برابر، تو اس لحاظ سے ہم نے آواز اٹھانی ہے۔ پھر ہم نے سب سے پہلے عجم کا نغم ذکر کیا کہ اس میں آواز جو ہے وہ 4 درجے اٹھے گی دو سے رے کی طرف، دو رے می فا می رے دو آ پھر یہ اتار چڑھاؤ کی جو ہے تبدیلی سے جو ہے ایک نغم کا جو ہے بنتا ہے۔ اس کے آخر میں جو فا آئیں، فا کا درجہ تو معلوم نہیں ہے، کسی کی پک نہیں لکھا ہے جو فا ہیں ان تینوں میں، جیسے دو کا بھی 4 آئے، رے کا بھی 4 آئے، می کا 2 آئے، لیکن جنہوں میں فا کا کتنا درجہ ہے؟ بعد فا کا جو فاصلہ جو ہے شمار ہوگا، اصل میں یہ نام کی اتار چڑھاؤ نہیں ہے، یہ بات پھر لمبی ہو جائے گی، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اس حوالے سے جو ہے کیونکہ کلاس کا ٹائم کم ہے۔ قاری صاحب یہ جو دو رے می فا ہے ان کے کوئی مطلب بھی ہے؟ آپ حضرات سے استدعا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سوالات انشاءاللہ اگلے اس پہ رکھ لیں گے، ٹائم کم ہے تاکہ میں اپنا جو ہے لیکچر ختم کر لوں انشاءاللہ۔ سوالات اس حوالے سے جو بھی ہو تو وہ آپ واٹس ایپ پر بھیج سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اپنی طرف، یہ اصل میں دو جو ہے اس کے کوئی جو اس کو نہیں اٹھانا، بلکہ دو کے بعد جو آپ نے جو آواز اگلی پڑھ لی ہے کہ بھئی وہ کتنی اٹھانی ہے، تو اصل میں 4 درجات ہوتے، ان کے درمیان 3 فاصلے بنتے ہیں، یعنی 2 سے رے، رے سے می اور می سے فا، اور فا سے پھر آپ نے واپس آنا ہے فا، اور جو ہے پھر اس کے بعد سول آتا ہے، تو اس کا فاصلہ جو ہے وہ پورے ایک مقام میں جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ اینڈ ہے، مثلا یہ اینڈ ہے، یا جیسے 2 سے نیچے جو ہے اس کا فاصلہ نہیں بتایا جاتا، اور اس طرح فا کے بعد تو اصل فاصلے 3 بنتے ہیں اور درجات 4 بنتے ہیں۔ اس طریقے سے رس کا تھا دو رے می فا می رے دو آ اس طرح ناہون کا تھا دو رے می فا می رے دو آ تو یہ نہاون کا جو ہے اس کا جو طرز یا لحن بن رہا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے، اس لیکچر کے حوالے سے جتنے بھی سوالات ہیں وہ آپ واٹس ایپ پر بھیج سکتے ہیں، زیادہ ہوئے تو انشاءاللہ کل کے درس میں پہلے ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، انشاءاللہ پھر سبق ہوگا، اور کوشش کریں کہ درس کے دوران جو ہے اپنی مائک بند رکھا کرے، ذہن میں جو سوالات ہو اس ٹائم نوٹ کر کے جو ہے وہ پھر بعد میں بھیج دیا کرے، کیونکہ درس میں خلل آ جاتا ہے، وقت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو سب حضرات سے جو ہے دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے، اپنی آراء سے اور اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات سے ضرور آگاہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ، شکریہ، بہت مہربانی۔